پڑوسی کے شر سے بچنے کا نبوی نسخہ۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے خوشامدیں کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا۔ فرمایا، میں تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور جو آ کے پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کہنا کہ پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھے کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا؟ گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا، جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے، تو جو سنے وہ کہے لعنت اس پڑوسی کے اوپر، جو آ رہا ہے واقعہ سن رہا ہے لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینے میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں، لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی موذی عاجز آیا، اس نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب عمر بھر کبھی نہیں ستاؤں گا، بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا، حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا، سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ تو تدبیر کارگر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ اخیر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق اللہ سے نہ رہے پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں، چالاکی و عیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے، عقل مندی اور چیز ہے۔ چالاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟